الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کر لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا مگر نہ کر سکے اور وعدے پر نہ پہنچ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج صلح حدیبیہ کا پس منظر اور بیعت رضوان پہ بات کریں گے۔ انتہائی انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ ذہن میں رکھیے، اس کائنات کے سب سے عظیم مدبر، سب سے عظیم مفکر، سب سے عظیم پلانر، سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے عظیم پالیسی میکر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ویژن کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کا ویژن مکمل طور پہ زیرو ہے، جن کی پلاننگز کے سامنے بڑے بڑے پلانرز کی پلاننگ مکمل طور پہ صفر ہے، جنہوں نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ جتنے بھی ایگریمنٹس کیے، دنیا 1450 برس بعد بھی ان معاہدات کے ویژن کی گرد کو بھی ناظرین نہیں پہنچ سکتی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 ستاروں کی جلاؤ میں عمرے کی غرض سے مدینہ پاک سے مکہ پاک چلے، مگر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب قریش مکہ نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، چونکہ مسلمانوں کا مقصد جنگ نہ تھا ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے، لہذا قریش مکہ سے صلح حدیبیہ کے نام سے انتہائی دور اس نتائج کا حامل ایک معاہدہ ہوا، اور بیعت رضوان کی صورت جانثاری، عشق و مستی کی عجیب سی اور بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی عظیم داستان جو ہے وہ رقم ہوئی، جو عرب کی سرزمین پر اور عرب کی سیاست میں ایک مکمل طور پہ گیم چینجر بنی۔ بظاہر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کی تمام شرائط کو مان رہے ہیں، مگر در حقیقت آپ علیہ السلام آنے والے وقتوں میں اسلام کی فتح کا دروازہ اپنے دست مبارک سے کھول رہے ہیں، جس سے اسلام کی ایکسپینشن اور اس کو ایکسپلور کرنے کا ناظرین اور فتح نصرت کا وہ باب کھولا جس نے پوری سرزمین کی سوشیو پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈائنامکس کو ایسا تبدیل کر کے رکھ دیا صاحب، ایسا تبدیل کر کے رکھ دیا کہ جس کا تصور بھی انسان آج کر نہیں سکتا کہ صلح حدیبیہ اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی تکمیل اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فتح بن گئی، جسے قرآن نے فتح مبین کہہ کر پکارا۔ یہ اس قدر شاندار معاہدہ تھا ناظرین کہ پہلی بار اسی معاہدے کی بدولت مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا، یعنی مسلمان باقاعدہ ایک طاقتور ترین صورت میں، ایک اسٹیک ہولڈر کی صورت میں تسلیم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ایک ایسا ویکیوم ملا کہ مکہ اور مدینہ پاک کے درمیان حالت جنگ کی کیفیت اختتام پذیر ہوئی، اور پوری توجہ کے ساتھ تبلیغ اسلام کا کام اس بھرپور انداز سے ہوا کہ ٹھیک 2 برسوں کے بعد ناظرین، صرف 2 برسوں کے بعد فتح مکہ کی صورت فتح مبین کی بشارت پوری ہوئی کہ 1400 نفوس قدسیہ 10,000 چمکتے ستاروں کی صورت میں کائنات کے چاند کو اپنے جلاؤ میں لے کر مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کا امپیکٹ ناظرین اس قدر مضبوط اور اس قدر دیرینہ اور اس قدر دیر پا ہے کہ جس کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی صاحب، کہ وہ سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی نمائندگی کرتے ہوئے معاہدہ لکھ رہے تھے، اور اسلام مخالف شدت کا یہ عالم تھا کہ بسم اللہ شریف اور محمد رسول اللہ لکھنے پر بھی ان کو اعتراض تھا، وہ سہیل بن عمر حجۃ الوداع کے موقع پر فداکاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر ادب و عشق سے بھرپور حسین منظرنامہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے سہیل بن عمر کو دیکھا کہ جب حضور قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو ان جانوروں کو پکڑ پکڑ کر حضور کے قریب لے کے آتے تھے، اور جب حجام نے سرور دو جہاں ہلاک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے منہ مبارک کو چن رہے تھے اور چوم رہے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ اپنی آنکھوں پر
اس کو رکھتے تھے. اور اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آیا جو حدیبیہ کے دن اس نے کہا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی انکار کیا تھا اور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی انکار کیا تھا. میں نے اللہ کا, صدیق اکبر فرماتے ہیں, میں نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا اور حمد و ثنا کی کہ جس نے اس کو اسلام کی توفیق عطا کی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انقلاب جو صلح حدیبیہ کی صورت میں پیش آیا صاحب, اس کی تاریخ میں جو ہے وہ مثال بھی نہیں ملتی. اب آئیے ذرا آپ ہمیں تصور میں اس ماحول میں لے چلیے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت ظاہر ہے کے بعد جو ہے تقریباً 6 برس کے بعد جو ہے خواب میں یہ پوری انٹیوشن آپ کو دی جاتی ہے کہ اب اس طرح سے جو ہے آپ نے نکلنا ہے. قرآن کی روشنی میں اس کا بیان ذرا کیجیے اور صحابہ کرام کی جو خاص طور پہ تیاریاں تھیں اور پھر جن جن صحابیات کو سرکار علیہ السلام نے اپنا ساتھ جو ہے وہ اپنا شرکت کی دعوت دی اور وہ شرف نصیب ہوا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلو. بہت شکریہ جنید بھائی, ماشاءاللہ آپ نے جس حسین انداز میں آج کی اس مبارک بزم کا آغاز کیا ہے یقیناً وہ قابل تحسین ہے جزاک اللہ, اور اس میں بہت سے پہلوؤں کا آپ نے احاطہ کیا الحمدللہ. بیسیکلی آپ ایک آؤٹ لائن دیتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے اپنے سفر کو طے کرنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے الحمدللہ. حفیظ جلندری رحمہ اللہ تعالی مجھے یاد آ رہا ہے. واہ واہ, وہ یاد آنے چاہیے. انہوں نے کہا تھا ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں, ہمارے مال و جان اولاد سب اسلام پر قرباں, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. واہ واہ واہ, سبحان اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور پورا یہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی یہ سب کچھ نامکمل ہے. یہ پورا واقعہ حدیبیہ اسی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز کے ارد گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے. قرآن مجید میں پوری سورہ فتح اسی واقعے کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی ہے, لیکن جس سوال کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا. فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. قربان جاؤں, منافقین مشرکین تانا زنی کرتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب پر, اور اس تانے کا جواب خود رب العالمین عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. کیا کہتے ہو کہ معاذ اللہ یہ خواب ٹھیک نہیں تھا؟ میں رب العالمین کہتا ہوں کہ رب نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. حق کہتا ہے کہ یہ حق ہے, حق کہتا ہے کہ حق کو حق دیا گیا. واہ واہ واہ, حق کہتا ہے حق کو حق دیا گیا. اور اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ. جو یہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کی زبان پر بھی ہمیشہ حق کی صدا رہتی. سبحان اللہ. کہ آقا جی جو آپ نے کہا وہی حق ہے. سبحان اللہ. جو آپ نے کہا بیت المقدس قبلہ ہے وہ حق ہے. آپ نے کہا بیت اللہ قبلہ ہے وہ حق ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ جانا ہے وہ حق ہے. آپ نے کہا لوٹنا ہے وہ حق ہے. اللہ, اسی پہ یقین کرنا. ہوا کچھ یوں کہ 6 ہجری ہے, ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, مدینہ نور کی پر نور فضائیں ہیں, اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے. جس خواب کو سن کے صحابہ کرام میں جو خوشی اور مسرت کا سما آیا اس کے لیے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لفظ استعمال کیے فارحو واستبشرو. صحابہ اتنے خوش ہوئے اس بات پر کہ انہم داخلوہا, کہ 6 سال کے بعد ہمیں صحن حرم میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا موقع مل رہا ہے, اس کا شرف نصیب ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان قریب ہم عافیت و سلامتی سے اللہ کے گھر میں داخل بھی ہوں گے, طواف بھی کریں گے, حلق و قصر بھی ہوگا, سر کے بال بھی اتارے جائیں گے, قربانیاں بھی کی جائیں گی.
صحابہ کرام اس کے بعد ایک وجد کی کیفیت میں تھے. اچھا 3 صحابیات اس سفر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. ایک ام عمارہ ہے سلام اللہ علیہ شہیدوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ. مطلب وہ خاتون مجاہدہ کے جنہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا ہے اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد والے دن فرمایا تھا ملتفت یمینا ولا شمالا الا وقد وجدتها یقابل بین یدی او کما قال. فرمایا احد والے دن میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی دیکھا میرا دفاع کرتے ہوئے پہلی نظر میری ام عمارہ پہ پڑتی. اللہ ام شہیدان محافظان ختم نبوت ہیں سبحان اللہ. بلکہ وہ جب حضرت حبیب بن زید آپ کے جمن انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور مسیلمہ کذاب نے یقطعہ عضواً پیسیز میں کاٹ کے پھر آگ میں پھینک کے شہید کیا نا, اور آپ کو یہ دردناک کہانی سنائی گئی تو آپ نے لمبے اشعار کہے, میں صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں ان کا. شکر الحمدللہ من اجل مثل ھذا الموقف عادتہ. لوگوں یاد رکھنا میں نے حبیب کو دودھ پلا کے اس کی تربیت کر کے تیار ہی اس دن کے لیے کیا, یعنی بمانی دوسرے حبیب کو حبیب پہ قربان کر حبیب پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا. یہ ام عمارہ ساتھ ہیں. اچھا ساتھ میں ایک اور خاتون ہے حضرت ام عامر الاشہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان خاتون کا بہت سے شرف ہیں ان کے, لیکن ان کا ایک شرف یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشرف بیوتنا, کہتی جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری گلی سے گزرتے نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ھذا خیر دور الانصار. اس گلی میں انصار کے جتنے گھر ہیں وہ خیر سے بھرے ہوئے ہیں. اور تیسری خاتون جو آپ کے ساتھ ہے وہ ام منی اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ وہ خاتون ہیں جو ان 20 دلیر اور جرت مند خواتین میں شامل تھیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر میں بھی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. اور ان کی 2 خاص شانیں ہیں. ایک تو یہ لیلۃ العقبہ میں بیعت عقبہ میں بھی شامل تھی, اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں بہانے بہت سے ہوتے ہیں دین کے کام میں سٹرگل کرنے کے. بیعت عقبہ والی رات ہی آپ کے گھر میں ایک بیٹا جنم لیتا ہے اور آپ اسی دن ماں بنتی ہیں. لیکن زندگی کا یہ ایک خاص حصہ بھی حضور کی بارگاہ ہمیں کمٹمنٹ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا, اور اپنا سب کچھ رحمت کونین کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں. اور پھر ٹاپ آف دا لائن ہماری ماں ام سلمہ جن کی رائے کو سرکار علیہ السلام نے فوقیت دے کر بتایا, جنہوں نے مطلب ایک ایسی عجیب و غریب سچویشن کو سنبھالا ہے. یعنی رہتی دنیا تک خواتین کو جو مقام اور پرویلیج سرکار علیہ السلام نے دی وہ یہ واقعہ بنیادی طور پر بتاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا مدینہ پاک سے ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں کائنات کے چاند چل دیے, اور یہ تو حق نے حق کے ساتھ جو ہے وہ حق کو جو حق خواب بتلایا وہ بنیادی طور پہ روڈ میپ تھا کہ اب اس طرح سے ہی چلنا ہے. تو اب آپ چل دیے حدیبیہ تک کے جو سفر آپ کا ہوا ہے اس کی ذرا داستان تھوڑا سا ایک منظرنامہ تھوڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں, جن جن منازل سے سرکار علیہ السلام گزرے. پھر خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کو چونکہ مقصد جنگ نہ تھا لہٰذا وہ اونٹوں پر نشانات لگانے کا مقصد کیا تھا وہ بھی ذرا بتائیے. قریش نے جو ہٹ دھرمی اس موقع پہ دکھائی ہے اس پہ بھی ذرا بات کیجیے, اور سرکار علیہ السلام کی اس موقع پر خاص طور پہ مشاورت ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. بیعت رضوان پہ بات ہو رہی ہے اور علامہ صاحب نے بہت شرح وسط سے اس کے پس منظر کو اور ان چیزوں کو بھی ایلابوریٹ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مائل سٹون ہے یہ جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا اور بیعت رضوان کا, اسلام کی تاریخ میں نہیں انسانیت کی تاریخ میں, جس میں اتنے پہلو ہیں رہنمائی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے. اس پورے واقعے کے اندر بھی, اس سفر کے دوران بھی, اور آپ کے اس فیصلے کے اندر بھی کہ آپ نے کس موقع پہ یہ فیصلہ کیا. وجہ یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا. جس وقت جنگیں ہو گئیں, غزوات ہو گئے, اب آپ نے دیکھنا تھا کہ رکنا تو نہیں تھا, مکہ تک تو پہنچنا تھا. بالکل ایسا. جب تک مکہ تک نہ پہنچتے تو غلبہ دین حق کی منزل حاصل نہ ہوتی. بالکل صحیح. آپ نے اب تصور کریں آپ کی بصیرت, آپ نے انتخاب کیا ان دنوں کا جو حرمت کے مہینے تھے, اور اور ارادہ کیا عمرے کے لیے, جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. آپ نے اونٹنیوں پہ اپنی سواریوں پہ نشانات کیوں لگائے؟ یعنی آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں
چونکہ اس وقت تک اتنا واضح امتیاز نہیں تھا مسلمانوں کافروں کا الگ الگ، صحیح، سب لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اوکے، سب لوگ آپ کے لشکر کا حصہ بن سکتے تھے. یعنی وہاں پر یہ ٹرینڈ تھا کہ جو اونٹوں پر اگر نشانات لگا دی جائیں تو اٹ مینس یہ جنگ کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کے مہینے میں نشان لگائے جا رہے ہیں اور ایک خاص سفر کے لیے لگائے جا رہے ہیں، وہ عمرے کا سفر ہے. اوکے، تو یہ قربان دونوں باتیں آپ دیکھ لیں. آپ نے انتخاب فرمایا زیکات کا، جو حرمت کا مہینہ ہے جس میں تلوار اٹھائی نہیں جاتی. اوکے، اور جن سواریوں پہ سفر کر رہے ہیں، جس طرح سفر کر رہے ہیں، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ غیر جنگی سفر ہے. اوکے، یہ سفر کون سا ہے؟ یہ عبادت کے لیے اور عمرے کے لیے کیا جانے والا سفر ہے. اور ہتھیار ہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اگر ہیں بھی تو وہ میان کے اندر ہیں، الگ سے سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی نمائش کوئی نہیں ہو رہی. اوکے. آپ جو جس طرف بڑھ رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ جب پہنچنا تھا مکہ المکرمہ کے اندر، آپ نے دیکھنا تھا کہ قریش کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ آگے جس منزل کی طرف جانا تھا اس تک جا نہیں سکتے تھے جب تک وہ ساری صورتحال کلیئر نہ ہو جاتی. بالکل صحیح. ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس سفر سے اور آپ کے ان فیصلوں سے، آپ نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے دونوں اسٹریٹجیز اختیار کی، لیکن اولاً تبلیغ اور صلح کی اسٹریٹجی اختیار کی، اور اس کے ساتھ پھر عسکری اسٹریٹجی اختیار کی. جتنے معاہدے آپ نے کیے، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ان کو دیکھیں، آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. اور یہ بات آپ کو دنیا کے کسی ویژنری لیڈر کے اندر، کسی کے اندر نظر نہیں آئے گی. وہ بات یہ ہے کہ آپ کے معاہدوں کی مخالفت ہمیشہ فریق مخالف نے کی. اگر فریق مخالفت نہ بھی کرتا پھر بھی آپ فاتح ہو جاتے. ٹھیک ہے. یعنی ویژن اتنا زیادہ. بالکل صحیح. جس وقت آپ مدینہ طیبہ سے نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھا، وہاں پہ آپ نے اونٹیوں پہ نشانات لگائے، اور وہاں پہ یہ چیز طے ہو گئی کہ اس سفر کا ایک مقصد ہے. اوکے. وہ عمرہ ہے. اوکے. یعنی پہلی منزل پہ آپ نے وہیں پر آپ نے جو ارد گرد کے قبائل تھے پہلے بھی اور وہاں پر بھی، ان کو بھی پیغامات بھجوائے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگ آئیں اور اگر چاہیں تو ہمارے ہم سفر بنیں. ٹھیک. مقصد کیا تھا کہ جتنا بڑا لشکر ہوگا اتنا ہی بہتر انداز سے یہ آگے بڑھ سکیں گے، اور وہاں پہ جا کے ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور تصادم کا اگر امکان بھی ہوا تو تصادم ٹلے گا. اوکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ مدینہ پاک سے 1400 صحابہ جو نہیں چلے، وہ گریجولی مطلب بڑھتے گئے. پھر وہ نہیں، صحابہ تو اتنے ہی چلے نا، آگے تو قبائل نے ساتھ نہیں کیا. ٹھیک، آگے قبائل نے ساتھ بلکہ انہوں نے تو نیگیٹو کمنٹ کیا. قبائل جن کو بھی آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہتھیار ان کے پاس ہیں نہیں، اور جن کی طرف جا رہے ہیں وہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں. اوکے. وہ تو بڑے ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور وہ تو ان کو ان میں سے ایک بھی بندہ واپس نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے تو بالکل اس کو ایک اور منظر کے ساتھ دیکھا نا، ایک اور نگاہ کے ساتھ دیکھا. بالکل صحیح. تو وہ تو پیغمبرانہ نگاہ اور پیغمبرانہ بصیرت سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ کس طرف یہ لشکر جا رہا ہے اور اس کے آگے منزل کیا ہے. اچھا، اب آپ نے جیسے آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ آپ آئندہ آنے والے واقعات پہ اور آئندہ آنے والے خطرات پہ آپ کی پہلے نظر ہوتی تھی. بالکل صحیح. بنو خزاع کے ساتھ تعلقات موجود تھے، اگرچہ کہ پورا بنو خزاع بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو بشر ابن سفیان جو ان کے فرد تھے، جو ماہر تھے اس کے جاسوسی کے معاملات کے اور اطلاعات کے، ان کو آپ نے پوائنٹ کیا کہ آپ جا کے ذرا کفار کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں، قریش کی سرگرمیوں کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو پلان کر کے آگے چلیں. ٹھیک. اچھا، دری اسنا پھر آپ کو اطلاع ملی کہ 200 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید آپ کا راستہ روک رہے ہیں. اوکے. وہیں پہ آپ نے اپنا راستہ بدل لیا. یعنی اب آپ غیر معروف راستے سے گئے، اور جس راستے سے آپ حدیبیہ پہ پہنچے یہ انتہائی دشوار گزار آگے راستے تھے، انتہائی پیچیدہ راستے تھے، اور یہاں سے حملوں کے اور آ کے ان کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑنے کا امکان بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، یہاں پر آپ نے خطابات بھی فرمائے اور آپ نے قریش کے اوپر کمنٹ بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت میں تمہاری نجات ہے، لیکن قریش کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جنگیں کر کر کے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود زد پہ کھڑے ہیں. کاش کہ قریش ایسا نہ کریں، وہ انتظار کریں میرا. اگر تو قبائل میرے ساتھ مل گئے تو انہی کی عزت ہے نا، مطلب سارا عرب سامنے آتا تو انہی کی عزت ہے نا. بالکل صحیح. اور اگر نہ ملے، میرے ساتھ انہوں نے جنگ کی تو کفار ان کے ساتھ مل کے میرے ساتھ جنگ کرنے قریش، پھر بھی تو ان کا فائدہ ہے. لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اس ضد پہ، اور یہ ان کو ڈبو دے گی. مفہوم یہ تھا اور وہی ہوا ایکٹ کیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جہاں تک ہمیں لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے قریب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ پہنچا. تو وہ جو پہنچنے کا منظرنامہ، قیام کا منظرنامہ وہ بتائیے. اب ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے قریش جو ہے وہ اپنا پری ایزمپشنز ہیں ان کی کچھ، اور وہ ان کا اپنا ایک اپنی تھاٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ بنا چکے ہیں اپنا ایک ذہن کہ جی ہم نے کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا انٹر نہیں ہونے دینا. لیکن باوجود اس کے وہاں سے سفراء آ رہے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام کا موقف جو ہے پہنچایا بھی جا رہا ہے. قریش مکہ کی جو سازشیں ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. تو کیا ایکچولی ہوا تھا اس موقع پہ، وہ ذرا پورا بتائیے.
بیسیکلی جنید صاحب سیرت رسول کا جو ہر واقعہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے خصوصیت کے ساتھ اس کو آج کے زمانے میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں جذباتیت جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہوتی ہے, درست, اور ذرا سی بات پر ہمارے جو نازک مزاج ہیں وہ برہم ہو جاتے ہیں اور نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر سراپا احتجاج بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے حدیبیہ کے لیے جب یہاں سے تو مدینہ منورہ سے جب نکلے تو مکہ کے لیے تو ایک جو معروف راستہ تھا اللہ کے رسول نے اس کو اختیار کیا. اور ایک چیز اور بھی جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بصر بن سفیان الخزاعی کو اللہ کے رسول نے قریش کے احوال جاننے کے لیے پہلے ہی روانہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کے رسول جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے, جن کے پاس غیب کی خبریں ہیں, اس کے باوجود وہ ظاہری اسباب کو اختیار کر رہے ہیں. درست, ٹھیک. اور ہمیں یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ظاہری اسباب کو, جس کو علامہ نے بھی ایک شعر میں اس طریقے سے بیان کیا, تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے اختیار کیا. اچھا, بصر بن سفیان نے آ کے خبر دی اللہ کے رسول کو, یا رسول اللہ قریش نے خالد بن ولید کو جب مسلمان نہیں ہوئے 200 شاہ سواروں کے ساتھ قرا غمیم کے مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے آپ کا راستہ روکنا ہے. یہاں پر بھی ایک بہت لطیف بات ہے کہ اللہ کے رسول نے راستہ تبدیل کیا ہے جب ان کو بتایا کہ خالد بن ولید ہیں اور آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو وہ کیا کرتے کہ پہلے خالد بن ولید کو وہ رستے سے ہٹاتے, کیونکہ یہ 1400 ہیں وہ 200 ہیں, تو کوئی مشکل نہیں تھا. وہ غزوہ بدر میں تو 313 تھے اور 1000 تھے, اور احد میں 700 ہیں اور وہ 10,000 تھے, اور غزوہ خندق میں تو سارے ہی جمع ہو گئے تھے. لیکن اللہ کے رسول کی یہاں پہ مصلحت اندیشی اور مقصد پر نظر کہ ہمارا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا راستہ اختیار کر کے اللہ کے رسول جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہاں پر خیمہ زن ہوتے ہیں, اور یہیں سے اسلامک ہسٹری کے اندر جو حدیبیہ کی بخت بیداری کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اور حدیبیہ جو ہے یہ مکہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایک کنواں تھا جو کہ بالکل خشک ہو چکا ہے, اور پانی کی قلت ہے. پانی کی قلت کیا ہے ہی نہیں سرے سے, بالکل پانی ختم ہو چکا ہے, اور صحابہ کرام بیتاب ہیں اور جانور پانی کے لیے بیتاب ہیں. اور صحابہ کرام آئے, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیر عطا کیا اپنا, اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو آپ کنویں کے اندر اتر جائیں اور اس کو وہاں پہ کنویں کے اندر گاڑ دیں. بس وہ گاڑتے ہی چشمہ جو ہے ابلا ہے, اور لمحہ بلمحہ ایسے ہی وہ لبالب جو ہے وہ آج صلح حدیبیہ پہ بات ہو رہی ہے, بیت رضوان پہ بات ہو رہی ہے. یعنی وہ ایگریمنٹ جس ایگریمنٹ نے عرب کی پوری سوشیو پولیٹیکل ڈائنامکس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا, اور وہ بیت رضوان یعنی وہ عہد و پیمان صاحب کہ جو عشق کی اور محبت کی عظیم ترین داستان ہے, آج اس پہ بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب اب ذرا آئیے, ظاہر ہے یہ تو سفراء آتے رہے, قریش کی طرف سے بھی سرکار کی طرف سے بھی نمائندگی بات چیت ہوتی رہی. اب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک چونکہ ایمان نہیں لائے تھے, نمائندہ قریش بن کے آئے, اب بات جو ہے کسی کلائمیکس پہ پہنچ رہی ہے. تو وہ گفتگو کیا تھی بتائیے. اس موقع پہ جناب صدیق اکبر اور جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو جوش ایمان ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش کے بعد جاتے ہیں تو وہ جو ادب رسول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں صاحب, وہ ایسا ہے صاحب وہ رہتی دنیا تک, یعنی یوں کہہ لیجیے ہر مسلمان کے لیے ایک آئین و منشور ہے کہ اس طرح سے ادب کرنا ہے سرکار کا. بتائیے ذرا. سبحان اللہ. جنید بھائی وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ بے بس زبان ہے معذور, واہ ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, کیا ہوگا, ہو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. یہ تو ایک ایسا سمندر ہے اور ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ اس کے جس آپ پہلو کو بھی دیکھتے جائیں تو اس میں آپ کو ایک اور ہی تموج اور ہی تعمق دکھائی دے گا. واہ. 5 مختلف قریش کے سفیر آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اور آپ نے 5 کو ایک ہی جملہ فرمایا, لم نجی لقتال احد,
ہم کسی ایک بندے سے بھی قتال کرنے آئے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جئنا معتمرین, ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, صرف عبادت کرنے آئے ہیں, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. واہ. اچھا, میں اس وجد انگیز صحابہ کرام کے اظہار محبت سے پہلے 2 جملوں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ساجد صاحب نے جو اشارہ کیا نا, وہ 5 ہجری غزوہ احزاب, مطلب وہ کتنی بڑی جنگ تھی. 10,000 دشمن جو ہے اس نے آ کے اتنے دن آپ کو محاصرے میں رکھا ہے, اور آپ نے پوری جنگ جو ہے وہ ڈیفینسیو طریقے پہ لڑی. ایسے ہی, بلکہ اس وقت کی نیٹو فورسز مسلمانوں کے خلاف ساری اکٹھی ہو گئی, 12,000 مطلب لوگ. اچھا, اب دنیا جہان کی فوجیں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ کا مورال جو ہے وہ نیچے گیا ہوا ہو, اس کو اوپر لانے میں وقت لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیبیہ کا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے, آپ نے اس ایک سفر سے اس ڈیفینسیو موڈ پہ گئی ہوئی قوم کو اٹھا کے پھر اوفینسیو موڈ پہ لا کے واہ واہ واہ, اور ان کا وہ جو ایک ڈر اور خوف تھا نا وہ نکال دیا. وہ نکال دیا ہے. یہ دراصل تربیت تھی. ہم نے 2 سال کے بعد جب آنا ہے تو یہ اب کوئی ان کا, بلکہ وہ جب پلٹ کے گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے تب ایک جملہ فرما دیا تھا, اب پلٹ کے نہیں آئیں گے, اب ہم یہ کبھی نہیں آئیں گے, اب ہم وار کریں گے, ہم جائیں گے. ورکرز کا رول کیا ہوتا ہے؟ اب بالکل باؤنڈری پہ بیٹھے ہوئے مکہ معظمہ کی, اور آ رہے ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے مذاکرات کرنے کے لیے. تو وہاں پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے, حالانکہ دوسری طرف سے مسلسل برانگیختہ کیا جا رہا ہے, کبھی حملے ہو رہے ہیں, کبھی جھڑپیں ہو رہی ہیں, کبھی گئے ہوئے سفیر کی سواری کو ذبح کر دیا گیا ہے, مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے جنگ کے آگ بھڑکانے کے لیے. بالکل ایسا. لیکن ورکرز ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ ریئیکشن میں انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا, کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا, بلکہ دیکھیے انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیسے کیا. واہ, ویری گڈ. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹ کے واپس گئے نا, تو مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں مان لو, انہیں عمرہ کرنے دو, مکہ میں آنے دو, اور ان کے ساتھ صلح اور امن کا معاہدہ کر لو. میں جو منظر دیکھ کے آیا ہوں اس منظر کے بعد سوائے اگر تم ان سے الجھو گے تو تمہاری ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. ان کا کیا دیکھ کے آئے ہو تم؟ اب انہوں نے منظر پیش کیا, انہوں نے کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کاش ہمارے جوانوں کو عربی آتی ہوتی تو ان لفظوں کے اندر کیا حلاوت و مٹھاس و شیرینی ہے, وہ یقین جانے پورا دن اسی لذت میں گم رہتے. ان کا میں نے کیسر و کسرا کو بھی دیکھا ہے, میں نے مقوقس و نجاشی کو بھی دیکھا ہے, میں نے دنیا جہان کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, کسی بادشاہ کے فالوورز اور ورکر میں نے اتنے کمیٹڈ نہیں دیکھے جتنے یہ کمیٹڈ دیکھے. ان کا کیا انہوں نے کمٹمنٹ شو کی ہے؟ ان کا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقات فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہو وجلدہو. ان کا حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں تو ان کے ورکر ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. یہ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ غیر مشروط محبت اور پیار. اور اس وہ جو آپ ہر پروگرام کے آخر میں پڑھتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے ان کی تصویر, یہ اس کی عملی تصویر مجسم پیکر. بالکل کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے, چونکہ وہ سفیر تھا اور سفیر اپنا اس کے گر جانتا تھا, اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا کنونس کرنے کے لیے ان کا, دیکھیے 2 ہی صورتیں ہوں گی, یا آپ قریش مکہ پہ غالب آئیں گے اور انہیں قتال کریں گے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بندہ سنا جو اپنی ہی قوم کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دے؟ یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ پھر آپس میں وہ غالب آئیں گے آپ پر, اور جب وہ غالب آئیں گے نا, انی لا ارا وجوہن, میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو, وَأَوْشَابًا, اوشابن کہتے ہیں موب کو, کہ مختلف لوگ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ہو جائے جن کا ٹارگٹ ہی کوئی نہ ہو. ان کا یہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یفروا ویدعوکا, یہ بھاگ جائیں گے, آپ کو چھوڑ جائیں گے. جناب صدیق اکبر, بس اتنا تانا دینے کی بات تھی کہ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے,
جلال میں آ گئے, جلال میں, اور آپ نے ایک ایسا جلالی جملہ کہا کہ جس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات ہے. آپ نے اس کو وہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا انفر عنہ وندعہ, کیا کہتے ہو, ہم بھاگ جائیں گے, ہم چھوڑ جائیں گے. خدا کی عزت کی قسم, ہم نے تو جب سے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا ایمان تو بیس ہی اس چیز پہ کرتا ہے کہ نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور عملی پیکر ایک اور نظر آیا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے تھوڑا فری ہو کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب رواج کے مطابق ریش مبارک کو بار بار چھونے کی کوشش کی نا, تو پیچھے کھڑے ہوئے آپ کے ایک جانثار نے اپنی تلوار کا دستہ, مغیرہ بن شعبہ نے مارا, دستہ مارا, اور دستہ مار کے کہا اخر یدک عن لحیت رسول اللہ, خبردار اب تیرا ہاتھ میرے کریم آقا کی ریش مبارک کی طرف نہ آئے. جبکہ وہ ان کا انداز تھا قریب آنے کے لیے اور پیار لینے کے لیے, انداز تھا گفتگو کرنے کا, لیکن یہ بھی گوارا نہیں کیا. کہا قبل اللہ تصل الیک, یاد رکھنا اب آیا تو پلٹ کے واپس نہیں جائے گا, تیرے جسم سے جدا کر دیا جائے گا. اللہ. اچھا, اس نے پوچھا من ھذا, یہ ہے کون؟ ما فزہ واغلظہ, اتنا سخت, اتنا کرخت کہ اتنی سی بات بھی یہ برداشت نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا تھا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, یہ سب کچھ قربان ہیں. سامول دی نگری تو کعبہ نثارے, سامول دی نگری تو کعبہ نثارے, کعبے دا کعبہ خود میڈا یار ہے. آئیے اب ذرا اس معاہدے کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں جسے ہم معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں. بظاہر تو یہ شرائط ایسی لگ رہی تھی کہ مسلمانوں نے سرنڈر کر دیا معاذ اللہ, لیکن وہی بات ہے کہ کیا ویژن سرکار علیہ السلام کا, اور کیا ویژنری ایگریمنٹ. اس موقع پہ سب سے پہلے مولا کائنات کے عشق سے آغاز کیجیے. جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو وہ عشق کیا بتلا رہا ہے, اور اس معاہدے کے جو نتائج نکلے اس کے ثمرات کیا نکلے؟ جی جنید صاحب, جب سہیل بن عمرو آتے ہیں معاہدے کے لیے تو اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو بلایا اور آپ نے فرمایا اکتب یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا رحمان ھذا لا نعرف اکتب بسمک اللہم. انہوں نے کہا رحمان کو تو ہم نہیں جانتے, تو جو ہمارا رواج چلا آ رہا ہے بسمک اللہم یہ لکھیے. تو آپ نے فرمایا علی یہ لکھ دیں. پھر اس کے بعد سیدنا علی نے لکھا ھذا ما کتب علیہ محمد الرسول اللہ. اس کے اوپر بھی اس نے کمنٹ کر دیا سہیل نے. انہوں نے کہا دیکھو لو نعلم انک رسول اللہ لم نقاتلک وما صددناک عن الکعبہ, اگر ہم یہ جانتے اور مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ جنگیں کیوں کرتے آپ کے ساتھ, اور آپ کو کعبہ سے ہی کیوں منع کرتے. تو اس میں اپنا نام لکھے محمد بن عبداللہ یہ لکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو کہا کہ اس کو مٹا دیجئے, رسول اللہ کو مٹا دیجئے. اب یہاں پر سیدنا علی کی جو ایک آزمائش کہہ لیں وہ شروع ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مٹا دیجئے, اور ایک طرف سیدنا علی کا عشق ہے کہ جس ذات کو رسول اللہ مان کر ابدی عزت ملی ہے اس کو کیسے مٹا دوں. اور انہوں نے 10 بستہ عرض کی یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ ما انا بالذی امحاہ, یا رسول اللہ میں رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول جو دلوں کے پوشیدہ احوال کو جانتے ہیں, سیدنا علی کے عشق کو عزت بخشتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا. اور پھر معاہدے کے جو باقی شرائط ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. وہ کیا شرائط؟ اور وہ شرائط کیا تھی کہ اگر مسلمان مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہے اس کو واپس لوٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی مسلمان مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ چلا جاتا ہے اس کو نہیں لوٹایا جائے گا. اور پھر 10 سال تک جو حرب و ضرب ہے یہ موقوف رہے. 10 سال تک کا ایگریمنٹ. 10 سال تک کا ایگریمنٹ ہوا, کوئی حرب کوئی ضرب کچھ نہیں ہونا ہے. اور پھر باقی جو قبائل ہیں وہ ان کی مرضی ہے, وہ جس کے ساتھ الائنس کرنا چاہیں, جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جب شرائط طے ہو گئیں اور اسی کے نتیجے میں بنو خزاعہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر جو ہے قریش کے ساتھ. جی ہاں, پھر سب کو ایک آزادی مل گئی کہ بھائی جس کے ساتھ آپ کو الائنس بنانا ہے وہ بنائیں, اتحاد بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ شرائط جب طے کر کے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں, اب یہ مسلط اندیشی اور دور اندیشی جس کے اوپر ہم بات کریں کہ حکمت
اللہ کے رسول کی اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں بظاہر صحابہ کرام سارے ناراض تھے کہ اتنی کمزور شرائط کے اوپر جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. مطلب اس ورڈ کو اپروپریٹ اس طرح سے کر لیں کہ مطلب ایک ان کے دل کے اندر ایک کیفیت تھی کہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے حوالے سے، توقیر کے حوالے سے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کئی صحابہ کرام نے اس کا اظہار بھی کیا، اور کچھ ایسے کچھ جذباتی مواقف بھی آگے نا. ابھی وہ شروط لکھی جا رہی ہیں تو ابو جندل جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور تشدد ہوا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد. ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا، ابھی تو شرائط لکھی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ایگریمنٹ اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ ہم ان کو واپس لیں گے، لیکن سہیل نے منع کر دیا. تو اس طرح کے جو مواقف تھے دیکھ کر صحابہ کرام اور زیادہ ان کے دل میں ایسے اضطراب سا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا اتنی کمزور شرائط پہ ہم نے معاہدہ کر لیا. اور کئی صحابہ نے اظہار بھی کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. تو جب یہ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو اس کے اب اثرات کیا اور ثمرات کیا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب بزنس ایکٹیویٹیز بحال ہو گئی ہیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہو گئے، زراعت پہ توجہ دی جا رہی ہے، بزنس پہ توجہ دی جا رہی ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز کہ اسلام کی دعوت کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیل گیا ہے. اب جو قبائل ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، جو سلطنتیں ہیں ان کو جو خط ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اتنے تھوڑے سے عرصے میں ابتدائے بعثت سے لے کر صلح حدیبیہ سے پہلے تک اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے 22 مہینوں کے اندر جو مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے کتاب الشفا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو سلجھائے رکھے گا.